دریا اپنی خوشی کو ملاح سے زیادہ جانتا ہے، مگر بولتا نہیں، بس خاموش رہتا ہے۔ انتظار کی سب سے ظالم قسم وہ ہوتی ہے جس میں جانے والا کہہ کر گیا ہو کہ میرا انتظار مت کرنا۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، خدا اس کے دل میں اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔ زندگی میں تصویریں لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ آئینہ گزرا ہوا وقت نہیں دکھایا کرتے۔ کرائے کے گھر کی بالکنی میں بیٹھ کر جب چاند دیکھیں تو لگتا ہے چاند بھی کرائے کا ہے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر اعلی ظرفوں کو اعلی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔ اپنے نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی ہو تو اسے منہ پر کانا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر چند کے یہ صداقت ہے، مگر بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ انسان کی اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت صالحہ درکار ہوتی ہے۔ اللہ پاک عدل کرے تو اس کے آگے بڑے بڑے جہاندار اور جہانگیر لوگ کانپتے رہیں گے۔ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی، موسیٰ کی زندگی موسیٰ کا انجام پائے گی۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ صالحہ فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مستقبل جب تک وہ مستقبل ہے ایک وہمہ ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے گا وہ مستقبل نہیں ہوگا، وہ حال ہوگا۔ اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاتر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو واقعہ ہو چکا جب مجھے اس کا علم ہوتا ہے تو میرے لیے وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔
अल्लाह तो वो अल्लाह है जो बदसूरतों के आशिक और खूबसूरतों के दुश्मन पैदा करता है। वक्त को वक्त से पहले समझने के लिए वक्त से निकलना पड़ता है। इंसान मजबूरी तोड़ना चाहता है और फितरत उसे मजबूर रखना चाहती है। दोनों अपने अपने रास्तों पर मजबूर हैं। दूर से नजर आने वाले मनाजर करीब से वैसे दिखाई नहीं देते। हमारा हासिल महदूद है और हमारी तमन्नाएं लामहदूद हैं। मजबूर होना कोई बुरी बात नहीं, और सच पूछो तो मजबूर होना कोई अच्छी बात भी नहीं। एक घर में पैदा होने वाले और एक दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका और एक जैसी फितरत नहीं रखते। हमारी बिनाई कमजोर हो जाए तो चेहरों के चिराग बुझ जाते हैं। एक इंसान ने कहा, जब मर ही जाना है तो अमल क्या है? दूसरे ने कहा, चूंकि मर ही जाना है इसीलिए तो अमल जरूरी है। मोहब्बत मजबूर को मुख्तार बना देती है। जब तक अवाम में हक पसंद, हक तलब और हक आगाह लोगों की कसरत ना हो, जमहूरियत एक खतरनाक खेल है। बीमार वजूद के लिए हर मौसम खतरे का मौसम होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक वो हैं जो खौफ पैदा करते हैं। तरक्की पजीर ममालिक वो हैं जो खौफजदा रहने पर मजबूर हैं, और पसमानदा ममालिक वो हैं जिन्हें खतरे के एहसास से भी आशनाई नहीं। आड़ू एक ऐसा फल है जिसे खाने से चेहरे की रंगत सफेद रहती है। जब कायदीन की बोहतात हो जाए तो समझ लीजिए क़यादत का फुकदान पैदा हो गया। अक्सर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले इस्लाम के नफाज के साथ अपना नफाज भी मशरूत रखते हैं। इंसान मुस्तकबिल को हाल और हाल को माजी बना देता है। जिसका हाल बदहाल है वो किसी के मुस्तकबिल के खुशहाल होने का तसव्वुर कैसे कर सकता है? कश्ती हचकोले खा रही हो तो अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है। जब कश्ती किनारे लग जाए तो अपनी कुव्वतो बाजू के कसीदे कहे जाते हैं।